بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ساتھیوں، بیوی کے حقوق کے متعلق آج ہم چوتھا حق بیان کریں گے، اور وہ ہے بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا۔ بیوی کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کامل ایمان والے مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہو، اور تم سب میں سے اچھے لوگ وہ ہے جو اپنے بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہو۔ اپنی خوش اخلاقی اور نرم مزاجی جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھر والوں ہی سے ہر وقت واسطہ رہتا ہے، اور گھر کی بے تکلف زندگی میں ہی مزاج و اخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق، خندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے، گھر والوں کی دلجوئی کرے اور پیار و محبت سے پیش آئے۔ ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، یعنی آنکھ بند کر کے عرش اعظم پر نہیں رہتے تھے، زمین والوں کا حق بھی ادا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو امت کا کتنا غم تھا۔ ہر وقت کفار سے مقابلہ، ایک جہاد ختم ہوا، تلوار رکھنے نہ پائے تھے کہ دوسرے جہاد کا اعلان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہوں اور چہرے نور پر تبسم نہ ہو۔ اپنے بیویوں کے پاس مسکراتے ہوئے آنا، یہ سنت آج چھوٹی ہوئی ہے، لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ جو بے دین لوگ ہیں وہ فرعون بن کر گھر آتے ہیں، بڑی بڑے مونچھے تان کر کے، آنکھیں لال کر کے، تاکہ رعب رہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ کہہ دے، اس لیے اس پر رعب جمانے کے لیے، یعنی اپنی بیوی پر رعب جمانے کے لیے نمرود فرعون بن کر آتے ہیں۔ اور جو دیندار لوگ ہیں وہ بابا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بن کر آتے ہیں، مراقبہ میں آنکھ بند کیے ہوئے گویا کہ عرش پر رہتے ہیں، زمین کی بات تو جانتے ہی نہیں۔ ان دونوں کی زندگیاں سنت کے خلاف ہے۔ گھر میں اپنی بیویوں کے پاس جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، اس سے بات کیجیے، تسبیحات سے زیادہ ثواب اس وقت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیجیے۔ یہ مسکرانا، ہنسنا، بولنا عبادت میں داخل ہے۔ رات بھر نفل میں جاگنا اور بیوی سے بات نہ کرنا، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ ایک کم عمر صحابی کے پاس ایک بڑے عمر والے صحابی تشریف لے گئے، تو انہوں نے عبادت شروع کر دی، یعنی اس کم عمر صحابی نے عبادت شروع کر دی، نوافل میں لگ گئے۔ تو ان بزرگ صحابی نے فرمایا، ان لضیفک علیک حقا، کہ تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، یعنی میں تمہارا مہمان ہوں، مجھ سے باتیں کرو۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اب جاؤ اور اپنی بیوی کا حق ادا کرو، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بوڑھیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، یعنی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، چھوٹی تھی، تو چھوٹی بچیاں اکثر کھیلا کرتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بوڑھیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور فرماتی ہے کہ میری سہیلیاں بھی میرے پاس آ کر کھیلتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اپنے دست مبارک سے اپنے چادر کے ساتھ اس کے آنسو پونچھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو پونچھتے جاتے تھے اور وہ بے اختیار روتی رہتی تھی۔ تو یہ تھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور ہم ان کے امت میں آتے ہیں، ہم ان